الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ بہت سارے بھائی بار بار یہ سوال کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کس عالم دین سے علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ سوال اپنے آپ میں کافی اہم ہے، اس لیے اس کا جواب ہر مسلمان کو جاننے کی ضرورت ہے، خصوصاً آج کے زمانے میں جو فتنے سے بھرا ہوا زمانہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر علم کا حاصل کرنا ضروری ہے، اور اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جو کچھ تم نہیں جانتے ہو وہ اہل علم سے پوچھ لو۔ تو چونکہ علم کا حصول ایک طرف ضروری ہے اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ ہم علم پر صحیح سے عمل کر سکیں گے اور دین کے نام پر جو بے دینی اور گمراہی ہے ہم اس سے بچ سکیں گے، اس لیے ہمیں سچے عالم کی پہچان کرنا بہت ضروری ہے، خصوصاً آج کے فتنے بھرے زمانے میں جہاں پر کفر کی دعوت دی جا رہی ہے، شرک کی دعوت دی جا رہی ہے، الحاد کی دعوت دی جا رہی ہے اور لوگوں کو جہنم کی طرف بلایا جا رہا ہے۔ تو ایسے میں ہمیں چوکنا رہنا چاہیے اور علماء حق کی پہچان کر کے جو علماء ربانیین ہیں صرف انہی سے دین حاصل کرنا چاہیے۔ محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم، کہ علم دین کا نام ہے تو تم دیکھو کہ اپنے دین کو کس سے حاصل کر رہے ہو۔ یہ جو ہمارا دین ہے وہ قرآن اور حدیث کا علم ہے، وہ لوگوں کے اقوال نہیں ہیں، وہ لوگوں کی باتیں نہیں ہیں، وہ خواہشات نفس نہیں ہے۔ تو اس لیے ہما شما سے، ایرے غیرے سے یا چلتے پھرتے سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ یہ وحی الہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اور یہ اسی سے حاصل کیا جائے گا جس کے پاس اللہ کا پیغام ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی صحیح معرفت ہے۔ یہاں پر صحیح بخاری کی ایک حدیث بیان کروں۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ علم ایسے نہیں اٹھائے گا کہ اس کو بندوں سے چھین لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا کر علم کو اٹھائے گا۔ تو جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے، کوئی عالم باقی نہیں بچے گا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، اس سے سوال کریں گے، دین پوچھیں گے، اور یہ جاہل لوگ بغیر علم کے جواب دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اس حدیث کی روشنی میں ذرا غور کریں کہ آج وہ زمانہ نہیں ہے، یعنی سارے علماء کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے نہیں اٹھایا، پھر بھی یعنی علماء کے رہتے ہوئے لوگوں نے جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیا، جاہلوں کو اپنا مفتی اور عالم بنا لیا، اور یہ مفتی کوئی جہنم کی طرف بلا رہا ہے، کوئی شرک کی طرف بلا رہا ہے، کوئی بدعت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی جھوٹی نبوت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی قادیانیت کی طرف بلا رہا ہے، کوئی شیعیت کی طرف بلا رہا ہے۔ بہت کم ایسے ہیں جو قرآن اور حدیث کی طرف بلاتے ہوں۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث ہے صحیح بخاری کی 3606 نمبر کی، حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ دوسرے صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے اور میں شر کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو میں اس میں گرفتار ہو جاؤں۔ چنانچہ ایک مرتبہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے رسول ہم جاہلیت اور شر کے زمانے میں تھے، اللہ رب العالمین نے ہمیں خیر و برکت سے نوازا، تو کیا ہم اس خیر و برکت کے بعد شر کے زمانے کی طرف بھی جانے والے ہیں؟ شر کا زمانہ آنے والا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، شر کا بھی زمانہ آنے والا ہے۔ پھر سوال کرتے ہیں کیا اس شر کے بعد بھی کوئی خیر ہے؟ آپ فرماتے ہیں ہاں ہے خیر، لیکن اس خیر پر دھواں ہے۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول وہ دھواں کون سا ہے؟ آپ فرماتے ہیں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت اور میرے طریقے کو چھوڑ بیٹھیں گے اور دوسرا طریقہ اختیار کر لیں گے، ان میں کچھ بھلائی ہوں گی اور کچھ برائیاں بھی ہوں گی۔ پھر سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کیا اس خیر کے بعد کوئی شر بھی آنے والا ہے؟ آپ فرماتے ہاں، اس کے بعد شر بھی آنے والا ہے، اور وہ ایسے دعات ہوں گے جو جہنم کی طرف بلاتے ہوں گے۔ دعات الی ابواب جہنم من اجابہم الیہا قذفوہ فیہا، ایسے دعات پیدا ہوں گے جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں گے، ان میں سے جو اس کی بات کو سن لیں گے، قبول کر لیں گے، تو انہیں جہنم میں ڈال دیں گے۔
حذیفہ بن یمان کہتے ہیں اللہ کے رسول ایسے دعات کی پہچان بتائیں۔ آپ فرماتے ہیں وہ تمہیں میں سے ہوں گے، تمہاری زبان بولنے والے ہوں گے۔ تو حذیفہ بن یمان پوچھتے ہیں اللہ کے رسول اگر ہم ایسا زمانہ پالیں اور ایسے زمانے میں ایسے لوگوں کو پالیں تو ہم کیا کریں؟ آپ کیا ہمیں حکم دیتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کی جماعت کو اور ان کے امام کو لازم پکڑو۔ حذیفہ کہتے ہیں اللہ کے رسول اگر مسلمانوں کی جماعت نہ ہو، ان کا کوئی امام نہ ہو تو ہم کیا کریں؟ آپ فرماتے ہیں کہ تب تم ان تمام فرقوں سے دوری اختیار کرو، اگر تمہیں اس کے لیے درخت کی جڑ بھی چبانی پڑے تو چبا لو، لیکن ان سے دوری اختیار کرو یہاں تک کہ تمہاری موت اسی حالت پر آ جائے، تو ان کی مصاحبت سے بہتر ہے کہ تم اکیلے اور اسی حال میں رہو۔ یہ حدیث ہمیں بتلاتی ہے کہ ہر داعی اور ہر مبلغ جنت کی طرف بلانے والا نہیں ہے۔ بہت سے ایسے داعی اور ایسے عالم ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں، تو ہمیں ایسے عالموں کی پہچان کرنی ہے اور ان سے دوری اختیار کرنی ہے۔ ان دونوں حدیثوں کے بعد اب میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں کیسے عالم دین سے علم حاصل کرنا چاہیے، وہ عالم کون ہے، یعنی یا اس عالم دین کے کیا صفات ہیں جس سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کے پاس کتاب و سنت کا پختہ علم ہو، یہ علم انہوں نے مدرسوں سے حاصل کیا ہو یا بڑے علماء اور مشائخ سے حاصل کیا ہو، ان کی رہنمائی اور ان کی مجلسوں سے حاصل کیا ہو، لیکن ان کے پاس کتاب و سنت کا پختہ علم ہونا چاہیے۔ انبیاء نے علماء کو اپنے علم کا وارث بنایا ہے، تو وہی حقیقی علماء ہیں جو انبیاء کے علم کے وارث ہیں اور پختہ علم رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں پختہ علم والوں کی تعریف کی ہے والراسخون فی العلم۔ اور اسی طریقے سے ایسے علماء کا عقیدہ اور منہج بھی درست ہونا ضروری ہے۔ جن علماء کا عقیدہ اور منہج درست نہیں ہے ان سے علم حاصل نہیں کیا جائے گا۔ شیخ صالح فوزان سے کسی نے سوال کیا کہ کیا ایسے شیخ سے علم حاصل کرنا چاہیے جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے اسماء و صفات کے باب میں اختلاف کرتے ہوں؟ تو آپ نے جواب دیا کہ ہمارے لیے ضروری ہے ایسے شیخ کا انتخاب کرے جن کا عقیدہ اور علم درست ہو۔ جن کا عقیدہ اور منہج درست نہ ہو ان سے عقیدے کا علم حاصل نہیں کریں گے۔ ہاں اگر ان کے پاس فقہ کی تعلیم ہو، صرف کی تعلیم ہو، نحو کی تعلیم ہو تو ہم صرف اور نحو کی تعلیم لے سکتے ہیں، لیکن عقیدے کی تعلیم نہیں لے سکتے۔ عقیدے کی تعلیم اسی سے لیں گے جن کا عقیدہ اور منہج درست ہو۔ اسی طریقے سے صحیح عالم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے علم کی گواہی علماء نے دی ہو، بڑے علماء نے ان کے علم کی گواہی دی ہو اور یہ کہا ہو کہ یہ اس قابل ہے کہ ان سے ہم علم لے سکتے ہیں یا یہ لوگوں کو علم دے سکتے ہیں، یا ان کو مسند علم پر، مسند تدریس پر اور مسند افتاء پر بڑے علماء نے بیٹھایا ہو۔ جیسا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب تک ان کے بارے میں 70 علماء نے یہ گواہی نہ دے دی کہ آپ مسند علم پر بیٹھ سکتے ہیں، اب آپ لوگوں کو دین بتا سکتے ہیں، اب آپ لوگوں کو فتویٰ بتا سکتے ہیں، تب تک وہ مسند تدریس پر نہیں بیٹھے۔ تو صحیح علماء کی پہچان یہ ہے کہ ان کے بارے میں علماء گواہی دیں کہ ان سے علم لینا چاہیے یا علم لینے کے قابل ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ جو امت میں صدق لسانی سے معروف ہو اور جس کے بارے میں امت کے جمہور اہل علم مدح سرائی کریں تو وہ ائمہ ہدات ہیں، یعنی ہدایت یافتہ امام ہے۔ ایسے لوگوں سے علم لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ساتھ ساتھ آخر میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ آج کل بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے جن کے بیان میں جادو ہے، جن کے الفاظ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، جن کا اسلوب و انداز بہت نرالا ہوتا ہے، جو گا گا کر بیان کرتے ہیں، جو عجیب و غریب واقعات بیان کرتے ہیں، جو ایموشنل بیان کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ایموشن پر، ان کی باتوں پر، ان کے انداز و ادا پر نہیں جانا ہے۔ ہمیں علم حاصل کرنا ہے تو جو صاحب علم ہیں انہی سے ہمیں علم حاصل کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یوٹیوب پر آپ کو بہت ساری ویڈیوز ملیں گی، جاہل قسم کے لوگ دین بیان کر رہے ہوتے ہیں، تو ہر ایرے غیرے کی ویڈیوز نہیں سننا چاہیے۔
اور نہ ہی جو ہے ایسے لوگوں سے علم حاصل کرنا چاہیے جن کو نہیں جانتے ہیں کہ جو کون ہے، کہاں سے ہے، کیا علم رکھتا ہے اور اس کے پاس کیا علم ہے۔ جب تک ہم کسی کے بارے میں یہ علم نہ حاصل کر لیں کہ یہ کیسا عالم ہے، اس کا عقیدہ کیسا ہے، اس کا علم کیسا ہے، تب تک ہم اس سے علم حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں صحیح علماء کی رہنمائی میں علم حاصل کرنے کی توفیق دے، اور جو سچا علم ہم تک پہنچ جائے اس علم کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔